لا حول ولا قوة الا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على نائم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ایک صلوات بھیجے بر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا ادھر تشریف لے آئیں تو بڑا بہتر ہوگا. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ. ایک اور صلوات بھیجے بر محمد وآلہ. برادران ایمانی، سامعین کرام اور عزاداران امام مظلوم کربلا، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے سب سے بڑے سورہ بقرہ کی 124ویں نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ارشاد خدا مندی ہے کہ اے میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، اس میں ان کو پورا پایا، کھرا پایا، تو ہم نے کہا ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کر دیا. جب یہ عہدہ جناب ابراہیم کو ملا تو جناب ابراہیم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آواز دی قال ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گا؟ تو جواب نہ ہاں میں آیا نہ نا میں آیا، بلکہ ایک کنڈیشن بتا دی گئی، اور وہ کنڈیشن یہ تھی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین میں نہیں جائے گا. دیکھیے چونکہ یہ شب شہادت امام ہے، اس لیے اس وقت کی مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ امامت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو اور کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ. ایک اور صلوات بھیجے بر محمد وآلہ. تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت کی اس گفتگو میں امامت کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو امت کے 73 فرقے ہیں، اس کی وجہ اور سبب بھی اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو نہ ماننا. یعنی 73 فرقے ہیں، اور ان 73 فرقوں میں چونکہ نبی کی حدیث ہے کہ صرف ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا، باقی کے جو فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو اب یہ بھی بالکل فرض عینی ہے ہر فرقے کا، کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کہ تلاش یہ کیا جائے کہ کون سا فرقہ نجات یافتہ ہے، کیونکہ نجات سب کو چاہیے، جنت سب کو چاہیے. ساری محنت جو ہے
وہ جنتی کے لیے ہے اور نجات کے لیے۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا۔ میں اکثر و بیشتر ایک سوال آپ کے کانوں پہ ٹکراتا ہوگا اور آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، انبیاء ایک، دین ایک، پھر یہ فرقے کیوں ایک نہیں؟ کیونکہ امام ایک نہیں ہے۔ اللہ نے امت نے اپنے امام بنا لیے۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کو مان لیتے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا، اور اختلاف شروع بھی ہوتا ہے یہیں سے۔ بھئی 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہے، اور سارے مسلمانوں کو یہ یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، چاہے نام اس میں سے 20 کے بھی نہ یاد ہو، لیکن یہ یقین اور عقیدہ سب کا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء اس نے بھیجے تو وہ انبیاء خود سے انبیاء بن گئے، خود سے نبی بن گئے، یا اللہ نے بنائے؟ دیکھیے میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ بھئی وہ 1,24,000 نبی جو تھے وہ خود سے نبی بن گئے، یا امت نے نبی بنا دیا، یا اللہ نے بنایا؟ اب یہی بات میری عقل میں نہیں آتی ہے کہ جس اللہ کا قانون 1,24,000 انبیاء تک نہ بدلیں گے ہم بنائیں گے، وہ امامت میں آ کے قانون بدل کیسے رہا ہے؟ بھائی آپ غور کریں کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک سارا سلسلہ جو ہے وہ اللہ نے سب کو چنا، سب کو بھیجا۔ اچھا اب اس کے بعد جب بات امامت کی آئی، اچھا اللہ نے امام بنائے، اور امت نے کیا کیا کہ اس کی مخالفت میں خلیفہ بنا لیا۔ اللہ نے بنایا امام، جانشین یا خلیفہ بھی اگر آپ کہہ لیں، اس نے بنایا تو اس کے مقابلے میں خلیفہ لے کے آئے، اور امت نے خود چنا۔ کہاں چنا؟ سقیفہ کے اندر، یعنی نبی تک سارا معاملہ ایک ہے۔ اب نبی کے بعد سے دو طرف چار ہیں راستے، ایک وہ ہے جو اللہ اور نبی کا بنایا ہوا راستہ ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو امت نے بنایا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ مجھے اتنا بتائیے، کیا نبی نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین، خلیفہ، وزیر نہیں بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو کیا امت کو اختیار دیا کہ وہ بنا لے؟ سوال یہ ہے کہ اگر نبی نے نہیں بنایا تو کیا امت کو اختیار دیا کہ وہ بنا لے؟ اچھا اگر اختیار بھی دے دیا تو مجھے اتنا بتا دیجئے، کیا کوئی قانون بھی دیا کہ اس میں، اس ضابطے میں، اس قانون کے تحت تم چن لیتا؟ اچھا جو قانون دیا وہ کون سا تھا؟ ایک ایک منزل میں پکارتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے۔ اب یہ بھی لکھنؤ کا شرف ہے کہ منزل ہم کہتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں، کسی اور شہر کا شرف نہیں ہے، یہ لکھنؤ کی سرزمین کا شرف ہے کہ ہم نے پہلی منزل کہا تب بھی لوگ سمجھ گئے، دوسری منزل کہا تب بھی سمجھ گئے، تیسری منزل کہا تب بھی سمجھ گئے۔ دیکھیں اب غور کیجئے، تو امت کو کیا کوئی قانون دیا، کوئی ضابطہ دیا، کوئی منشور دیا کہ اس کے تحت تم بنا لینا؟ اچھا اب اگر کوئی قانون دیا تھا تو امت نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں ایک ایک منزل میں بہت آسانی سے پڑھو، کیا کوئی قانون جو نبی نے دیا تھا امت نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا جب اگر عمل بھی کیا تو وہ قانون تھا کون سا؟ جو پہلی منزل پہ چنا گیا وہ قانون کے تحت، یا جو دوسری منزل پہ چنا گیا وہ قانون کے تحت، یا جو تیسری منزل پہ چنا گیا وہ قانون کے تحت؟ اچھا اگر یہ مان لے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، اگر ہم یہ مان لے کہ جو پہلا طریقہ تھا وہ صحیح تھا تو باقی
کے دو طریقے پھر غلط ہوئے. بھائی اگر پہلا طریقہ مان لے کہ امت نے اجماع کے ذریعے سے چنا تو باقی دو طریقے. اب یہی پہ امت مسلمہ پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے, رونے کا دل چاہتا ہے کہ امت جسے چنے اسے اپنا جانشین چننے کا حق ہے, نبی کو چننے کا حق نہیں ہے. بھائی دوسری منزل پہ یہی تو ہوا کہ امت نے جسے چنا اس نے چن لیا. اچھا اب چن لیا, چلیے ٹھیک ہے, ایک منزل ہو گئی جہاں امت نے چنا, دوسری منزل ہوئی جہاں امت کے چنے ہوئے نے چنا. اب تیسری منزل پہ آ جائیے, اب شورا کے ذریعے چنا گیا. تو اب پہلے فیصلہ یہ ہو کہ صحیح طریقہ کون سا تھا, جو پہلی منزل پہ کمل میں آیا وہ, یا جو دوسرے پہ آیا وہ, یا جو تیسرے پہ آیا وہ. اور اگر ان تین میں کسی ایک کو چنتے ہیں آپ تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ دو کو غلط ماننا پڑے گا. بھائی ایک اگر آپ صحیح, بھائی میں نبی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں قانون کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں امت کی بات کر رہا ہوں. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ امت نے جو تین طریقے چنے اس تین طریقوں میں کون سا طریقہ صحیح تھا؟ اجماع کا طریقہ صحیح تھا, یا جو چنا گیا اس کا طریقہ صحیح تھا, یا جو تیسری منزل پہ شورا بنی اس کا طریقہ صحیح تھا؟ بھائی تینوں میں ایک ہی صحیح ہوگا, یہ تو کنفرم ہے, بالکل عقلی بات ہے کہ تین میں کوئی ایک راستہ صحیح ہوگا. اب اس تین پہ بھی پھر بحث ہوگی کہ وہ تین جو چنے گئے وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چنے گئے. اچھا نبی نے قانون دیا کہ نہیں دیا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا نبی نے کسی کو مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر نبی مقرر کر کے گئے تھے تو پھر امت کی غلطی ہے کہ مانا کیوں نہیں تھا. بھائی اگر نبی چن کے گئے تھے, نبی بنا کے گئے تھے, تو پھر امت کی غلطی ہے کہ مانا کیوں نہیں, مانا کیوں نہیں. اچھا چلیے ہم امتی کی بات کر لیتے ہیں. پہلی منزل پہ اجماع, دوسری منزل پہ چنے ہوئے کا چنا, اور تیسری منزل پہ شورا. اب چوتھی منزل پہ آ جائیے, اب چوتھی منزل پہ آ جائیے. کیا کیا امت نے؟ کہا چوتھی منزل پہ پھر پہنچ گئے, وہی پہنچ گئے جہاں پہ نبی چھوڑ کے گئے تھے. کہاں بیٹھے؟ وہیں پر پہنچ گئے جہاں پہ نبی چھوڑ کے گئے. ہمیں تبھی تو علی نے کہا حق پلٹ کے اپنی منزل پہ آ گیا. پہنچے, اچھا پہنچے. اچھا یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ جب بعد تین کے بعد گئے ہیں, اس سے پہلے بھی گئے ہیں. بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی گئے ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے کہا یا علی آپ بن جائیے, یا علی آپ بن جائیے. پہلی منزل پہ جو تھا وہ تو چن لیا, لیکن جب وہ گیا تو پھر گئے, کہا یا علی آپ بن جائیے. علی نے کہا میں بن جاؤں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا کیا ہے؟ اللہ, کتاب, سنت نبی پہ عمل کیجئے, اور جو گزر گئے ہیں ان کی سیرت پہ عمل کیجئے. چاہنے والوں کا مجمع ہے, شب شہادت ہے, امامت کے حق میں گواہی چاہتا ہوں سب سے, کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. کیا کہا؟ اللہ, کتاب, سنت نبی پر عمل کیجئے اور ان کی سیرت پہ. علی نے کہا اللہ پہ بھی عمل کروں گا, کتاب و سنت پہ بھی عمل کروں گا, ان کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا. کہا یا علی پھر ہم نہیں دیں گے. کہا نہ دو, لیکن ان کی سیرت پہ عمل نہیں کریں گے. ہم قسم خدا کی قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کا دشمن علی کا علی نے خود منہ توڑ کے رکھ دیا. عجیب فقرہ کہہ دیا علی نے. علی نے کہا مجھے اتنا بتا دو, جب اللہ کتاب اور سنت پر یہ چل رہے تھے تو پھر الگ سے چند رکھنے کی ضرورت. بھائی جب یہ وہی چل رہے تھے تو الگ سے تم نے شرط کیوں رکھی؟ بھائی جب میں کتاب و سنت پہ عمل کرتا تو ان کی سیرت پہ خود عمل ہو جاتا. یہ شرط رکھنا بتا رہا ہے کہ کتاب و سنت کچھ اور ہے
کہنا بتا رہا ہے کہ ان کی سیرت کچھ اور ہے، کتاب و سنت کچھ اور ہے. اچھا اب ایک پہ چلے آئے، پھر ان کے کہے کا جو چنا تھا وہ چن لیا، اب وہ بھی نکل لیے. جب نکلے تو پھر پہنچ گئے علی کے پاس. اللہ اکبر، کیا دشمن علی کو اللہ ذلیل کرتا ہے. بڑا قیمتی جملہ میں نے کہہ دیا. کیا دشمن علی کو اللہ ذلیل کرتا ہے. پھر پہنچ گئے، یا علی بن جائے. کیا قانون کا؟ وہی کتاب، سنت نبی، سیرت شیخین کا. کتاب پہ بھی عمل کروں گا، سنت پہ بھی عمل کروں گا، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا. اور اگر سیرت وہی ہے جو کتاب و سنت ہے تو پھر الگ سے شرط رکھنے کی ضرورت نہیں. قسم خدا کی مولائے کائنات نے، اب یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، جتنے مولائی بیٹھے، جتنے چاہنے والے بیٹھے، سب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. مولائے کائنات نے دنیا کو اتنا حقیر کر دیا. اب یہی میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس علی نے، جس مولا نے دنیا کو حقیر کر دیا ہو، اس کے پیچھے کوئی بھاگ کیوں رہا ہے. حقیر کر دیا، کیا کہہ کے حقیر کا؟ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو تم بار بار آ رہے ہو، یہ جو حکومت کی باتیں کر رہے ہو، یہ جو تخت کی باتیں کر رہے ہو، یہ جو تاج کی باتیں کر رہے ہو، یہ جو طاقت کی باتیں کر رہے ہو، یہ جو دولت کی باتیں کر رہے ہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ علی اس تخت کا محتاج ہے، اس دولت کا محتاج ہے، اس حکومت کا محتاج ہے. نہیں، ایک جملہ اور کہوں گا، ایک جملہ اور کہتا ہوں، دیکھتا ہوں چاہنے والے قبول کیسے کرتے ہیں، کیسے اس کو تسلیم کرتے ہیں. جملہ سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. علی نے کہا دیکھو، علی اگر تخت پہ بیٹھ جائے تب بھی امیر المومنین ہوتا ہے، تخت ٹکرا کے خاک پہ بیٹھے تو ابو دلہاب ہوتا ہے. تم حکومت کی بات کر رہے ہو، تم تخت کی بات کر رہے ہو. نہیں نہیں، علی اس کا محتاج نہیں ہے. حکومت میری محتاج ہے، تخت میرا محتاج ہے، دولت میری محتاج ہے. نہیں، اس سے آگے کا جملہ کہوں، اگر چاہنے والوں میں برداشت کی قوت ہو تو اس سے آگے کا جملہ کروں. اما حکومت حکومت نہیں ہوتی جب تک علی کی جوتیوں پہ آ کے سر نہ جھکا دے. تخت نہیں ہوتا جب تک علی کی جوتی کو سجدہ نہ کر لے. دولت نہیں ہوتی جب تک علی کے سر پہ آ کے، در پہ آ کے سر کو نہ جھکا دے. نہیں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس سے قیمتی جملہ کہتا ہوں. ارے طاقت بھی اس وقت تک طاقت نہیں بنتی جب تک علی کی دہلیز پہ سر نہ جھکا دے. اب مولا کائنات کے پاس پہنچے، کہا یا علی. اب مولا نے جو نہج البلاغہ میں جملہ کہا ہے، بڑا قیمتی جملہ دوہرا رہا ہوں، سنیے گا. صاحب زری نے عطا کر دیا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا اس حکومت کا تم لالچ دے رہے ہو، اس حکومت کی بات کر رہو، اس تخت کی بات کرو، لے جاؤ اپنی یہ حکومت. علی کے نگاہ میں تمہاری یہ حکومت بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم ہے. نہیں، جملہ اس کے آگے دوہراؤں گا، ابھی میں نے جملہ نہیں دوہرایا، جملہ نہیں دوہرایا. واقعی مولا کے چاہنے والے پر اگر غرور ہو چاہنے والے کو تو اس جملے پہ ہاتھ نیچے نہیں ہوگا. کیا کہا؟ لے جاؤ اپنی یہ حکومت، تمہاری یہ حکومت بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے کم ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے یا علی کہوں یا علی بکرا کہہ دیجئے. کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں سرکار؟ یا علی بکرا کہہ دیجئے کہ بکرے کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے کم ہے. کہا نہیں، میرا نشانہ دیکھ لو، یہ وہی بکری بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حکومت اتنی حقیر ہے علی کے سامنے. کیوں حقیر ہے؟ اس لیے حقیر ہے کہ خواہش اس کو ہوتی ہے جس کے پاس ہو نہ.
نہیں، علی نے آپ کو جتنے چاہنے والے ہیں سب کو بادشاہ بنایا ہے. نہیں، میرا بہت بڑا جملہ آپ نے بہت آسانی سے سن لیا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں. علی نے اپنے ہر چاہنے والے کو ایک بادشاہ بنایا ہے. نہیں، میں دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا بھائی. علی نے اپنے ہر چاہنے والے کو بادشاہ بنایا ہے، اور ایسا بادشاہ بنایا جو نہ تخت کا محتاج، نہ حکومت کا محتاج، نہ دولت کا محتاج. آپ کہیں گے کیسے؟ تو وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب چاہنے والا گیا کہا مولا بہت پریشان ہوں. کہا پریشان ہو؟ کہا مولا بہت زیادہ پریشان ہوں. کہا تم تو بڑے دولت مند ہو. کہا نہیں مولا بہت پریشان. کہا نہیں بہت دولت مند ہو. ایک مرتبہ علی نے کہا اچھا ایسا ہے، پریشان ہو؟ کہا جب وہ سامنے جو ٹیلا دکھ رہا ہے وہ سونے کا ہے، جاؤ جتنا دل چاہے لے لو. ایک مرتبہ گیا، اٹھایا، چلا. علی نے کہا لے تو جا رہے ہو، ہماری محبت ہم کو واپس کر دو. بس یہ کہنا تھا. چاہنے والے نے وہ سونے کا ٹکڑا پھینک دیا. کہا یا علی ایسے لاکھوں پہاڑ آپ کی محبت پہ قربان. کہا پھر تم سے بڑا امیر کون ہے؟ نہیں، آج ایک نئی اصطلاح پیش کروں گا اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں. ایک نئی اصطلاح پیش کر رہا ہوں. اپنے آپ کو مولائی مت کہیے، مولوی کہیے. یہ جتنے بیٹھے سب مولوی ہیں. نہیں، ہوا میں بات نہیں کرنے کا عادی ہوں. جتنے بیٹھے سب مولوی ہیں. مولائی نہیں، مولوی ہے. لکھنؤ شہر میں پڑھ رہا ہوں، رئیس منزل میں پڑھ رہا ہوں، قدیم آبادی میں پڑھ رہا ہوں، بڑے بھائی کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. لکھنؤ کو رہنے والا اگر ہو تو اسے کہتے ہیں لکھنوی. لکھنؤ کا اگر کوئی رہنے والا ہو تو اسے کہتے ہیں لکھنوی. دہلی کا رہنے والا ہو تو کہتے ہیں دہلوی. رائے بریلی کا رہنے والا ہو تو کہتے ہیں رائے بریلوی. یہ جو ہے یہ یائے نسبتی ہے. لکھنؤ کے معنی جانتے؟ لکھنوی کے معنی کیا ہوئے؟ لکھنؤ کے معنی ہوئے لکھنؤ والا. دہلی کے معنی ہوئے دہلی والا. رائے بریلوی کے معنی ہوئے رائے بریلی والا. یہ یائے نسبتی ہے، یہ یائے نسبتی ہے. اب مولا کا چاہنے والا مولائی نہیں، مولوی ہے. ایک سلوات لے جائے محمد والا. اللہم صلی اللہ علیہ. یہ یائے نسبتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا جب ہے تو اب مولوی بنے گا. الف کو بدلا جائے گا واو سے، یہ عربی کا قانون ہے. لام کو بدلا جائے گا واو سے، پھر یائے نسبتی لائی جائے گی. یا اپنے ماقبل مقصور چاہتی ہے، زیر چاہتی ہے، کسرہ چاہتی ہے. اب یہ مولا جو ہوگا مولا والا بنے گا مولوی. اب جملہ کہوں یہ پڑھ کے نہیں آیا تھا، عطائے مولا کا جملہ کہہ رہا ہوں. اب اس قوم سے نہ ٹکرانا جس کا ہر فرد مولوی ہو. ایک صلوات میرے پر محمد والا. بھائی اب بات آ گئی تو سن لیے. اصطلاح ہم کس کے کہتے ہیں؟ یہ جو امام ہے اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے امام کے دین و دنیا میں نیابت نبی میں جو نبی کا نائب ہو اسے کہتے ہیں امام. امام کی تعریف اصطلاحاً یہی ہے، اسے کہتے ہیں
امام دین اور دنیا میں، اور مرد کی شرط لگی، یعنی وہ مرد جو دین اور دنیا میں نبی کی نیابت میں نبی کا نائب ہو اسے امام کہتے ہیں۔ تو مرد کی شرط لگی، عورت باہر ہو گئی۔ اب آئیے، حکومت بھی ساتھ میں ہے، دین و دنیا دونوں کی حکومت، تو یہ جو پیش نماز ہے یہ بھی امام بھی باہر ہو گیا۔ اب امام کسے کہتے ہیں؟ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ عربی سے زیادہ کوئی وسیع زبان نہیں، عربی سے زیادہ بڑی زبان نہیں، یہ انگریزی کا ڈھنڈورا فالتو کا ہے، یہ حقیقت مان لیے۔ عربی سے بڑی کوئی زبان نہیں، عربی سے زیادہ کوئی وسیع زبان نہیں، اور دنیا میں خوشی سے بولے عربی نہ بولے، مرنے کے بعد ہر ایک کی زبان عربی ہوگی، حتیٰ کہ جو انگریز ملکوں میں رہ کے بہترین انگریزی بولتا ہے وہ بھی قبر میں عربی ہی بول رہا ہوگا۔ تو عربی ایک وسیع زبان ہے، بڑی زبان ہے، اور اسی میں لوگوں نے کام بھی کیا یہ لفظ مولا کے اوپر۔ ان کا مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مولا کے معنی ہم کیا بیان کرتے ہیں۔ ہمارے کیا مولا کے معنی حاکم، جانشین، خلیفہ، وزیر، بلا فاصلہ، امام، یہ سارے معنی۔ وہ کہتے ہیں امام مولا کے معنی یہ نہیں، 17 معنی لکھے تاریخ میں، میں بھی اس دن لغت دیکھ رہا تھا تو 17 معنی مولا کے لکھے۔ مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی حاکم کے بھی ہیں، مولا کے معنی پڑوسی کے بھی ہیں، مولا کے معنی بادشاہ کے بھی ہیں۔ ایک جملہ اور لکھا ہوا ہے اور بڑے کام کا لکھا ہے، مولا کے ایک معنی یہ بھی لکھے ہیں اللہ کے، یعنی اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اب اگر نصیری دھوکہ کھا جائے، مولا کے ایک معنی یہ بھی لکھے بادشاہ کے بھی۔ اچھا اب یہ بھی پتہ نہیں کون سا ستم ہے کہ 17 میں وہی دکھائی دیے، 17 میں وہی دکھائی دیے۔ اچھا مولا کے معنی حاکم، جانشین۔ امت مسلمہ میں اہل سنت فرقہ اور جو فرقے ہیں وہ زیادہ تر زور اس بات پہ دیتے ہیں کہ دوست مان لیجئے آپ۔ کیا کہتے ہیں؟ دوست مان لیجئے، کہتے ہیں دوست مان لیجئے آپ۔ 2 عالم تھے ایران میں اور دونوں اہل سنت تھے، اس میں سے ایک عالم شیعہ ہو گیا، ایک اہل سنت رہا۔ اتفاق کی بات تھی، وہ اہل سنت عالمی شیعہ عالم سے ملنے آئے۔ جب ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب مولا کے مطلب بات چیت چلی، جب بات چیت چلی تو انہوں نے کہا مولا کے معنی حاکم، ان کا نہیں مولا کے معنی دوست، انہوں نے کہا مولا کے معنی جانشین، کا نہیں مولا کے معنی دوست، ان کا مولا کے معنی خلیفہ، کا نہیں مولا کے معنی دوست۔ ماننے کو تیار ہی نہیں کوئی صورت سے۔ بہت بیچارے شیعہ عالم نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا۔ آخر میں جب تھک گئے تو ان کا آپ جانیے، آپ کا کام جانے، میری جو بات تھی میں نے بتا دیا آپ کو۔ وہ واپس چلے گئے، اور وہ اتنی دور ایران میں رہتے تھے جیسے یہاں لکھنؤ سے کوئی دہلی رہتا ہو، اور وہ دہلی میں رہتے تھے، دہلی سے جانے کے لیے مطلب وہ اتنی دور رہتے تھے چلے۔ تو اب لکھنؤ سے اگر آپ دہلی جائیے گا تو جو اسٹیشن آخری مان لیے غازی آباد، نوئیڈا، ہاپوڑ جو بھی پڑتا ہو، جب وہ بالکل آخری اسٹیشن پہ پہنچے کہ اگلا اسٹاپ ان کا گھر ہے، تو وہ شیعہ عالم نے ان کو فون ملایا، ان کا آپ واپس آ جائیے۔ ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگلا اسٹاپ میرا گھر ہے۔ میں کہا نہیں واپس آ جائیے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگلا اسٹاپ میرا گھر ہے، 450 کلومیٹر آ گیا ہوں، کہا نہیں واپس آئیے۔ ارے بھائی اتنے اسٹیشن کراس کرایا، اگلا اسٹاپ میرا گھر ہے، کہا نہیں واپس آئیے۔ جب اصرار بہت زیادہ کیا تو بیچارے واپس آ گئے۔ اچھا یہ تیار بیٹھے ہوئے تھے شیعہ عالم پہلے سے، انہیں ایک بڑی سی ٹرے لی اور بس انتظار میں تھے کہ بیل دبے ہو میں کھڑا ہوں۔ بڑی سی ٹرے لی، اس میں شربت، کافی، چائے وائے سب رکھ لیا، پانی آنی۔ جیسے ہی بیل دبی دروازہ کھولنے کا، یہ لیے چائے، یہ لیے شربت کی، یہ سب ہٹاؤ، یہ سب ہٹاؤ۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے یہ بتاؤ بلایا کیوں؟ ارے کہنے چائے تو نہیں شربت، ارے نہیں، یہ بتاؤ بلایا کیوں ہے؟ کا کوئی خاص بات نہیں تھی، اتنا کہنے کے لیے بلایا، آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ بھائی رئیس منزل میں نہ سمجھ پائے تو افسوس ہو جائے گا۔ کا کچھ خاص بات نہیں، بس یہ کہنے کے لیے بلایا، آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ اب تو چڑھا لی نہیں نا آتی نے، کہا 450 کلومیٹر سے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ انہوں نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم
بول محمد وعلم. کہا 450 کلومیٹر تو یہی کہنے کے لیے بلایا. تو کہنے ہم سے توقع کر سکتے ہو, نبی سے مطلب یہ نہیں کر سکتے ہو, نبی سے کر سکتے ہو کہ 1.25 لاکھ کا مجمع, سر منڈے ہوئے, کڑکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے, اڑتی ہوئی ریتوں کی قناتیں, بکھرے ہوئے ٹینوں کی مسندیں, بھٹکتی ہواؤں کی سماعتیں, 1,48,000 حاجیوں کا مجمع, نئے حاجی, جدید حاجی, نیو برانڈ حاجی, سر منڈائے حاجی, حال کے حاجی, مانگے ہوئے پالانوں کے منبر پر زندگی میں پہلی بار دست نبی پر دست خدا بلند ہوا. زندگی میں پہلی بار دست نبی پر دست خدا بلند ہوا. علی کے فلک مبین پر امامِ صحاب کو سجانے کے بعد, علی کے کشادہ سینے پر من کنت مولا کا تمغہ جرت سجانے کے بعد 1,48,000 زبانیں حرکت میں آئی. یا علی مبارک, یا علی مبارک, یا علی مبارک, یا علی مبارک. دیکھیں وہ مجمع اپنوں کا بھی تھا, پرایوں کا بھی تھا, دوستوں کا بھی تھا, دشمنوں کا بھی تھا, مومنوں کا بھی تھا, منافقوں کا بھی تھا. یہاں تو الحمدللہ سب اپنے ہی بیٹھے ہوئے. مجبوری تحت صحیح وہ سب کا سب بول رہے تھے. کہتے ہیں ساغر نما, خون نما, پیارا نما میدان, کڑکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے, اڑتی ہوئی ریتوں کے کناتے, بکھرے ہوئے ٹینوں کی مسندیں, بھٹکتی ہواؤں کی سماعتیں, 1,48,000 حاجیوں کا مجمع, نئے حاجی, جدید حاجی, نیو برانڈ حاجی, سر منڈائے حاجی, حال کے حاجی, مانگے ہوئے پالانوں کے منبر پر زندگی میں پہلی بار دست نبی پر دست خدا بلند ہوا. علی کے فلک مبین پر امام صاحب کو سجانے کے بعد, علی کے کشادہ سینے پر من کنت مولا فاضل مولا کے تمغہ جرت سجانے کے بعد 1,48,000 زبان کی حرکت میں آئی. یا علی مبارک, یا علی مبارک, یا علی مبارک. 2,96,000 ہاتھ ہوا میں اٹھے. ید اللہ مبارک, ید اللہ مبارک, ید اللہ مبارک. 2,96,000 آنکھیں حرکت میں آئی. عین اللہ مبارک, عین اللہ مبارک, عین اللہ مبارک. 2,96,000 کانوں نے ولایت علی کے ترانے کو سنا. انز اللہ مبارک, انز اللہ مبارک, انز اللہ مبارک. 2,96,000 پہلو ادھر ادھر ہوئے. جنب اللہ مبارک, جنب اللہ مبارک, جنب اللہ مبارک. 1,48,000 ناکوں نے ولایت علی کی خوشبو کو سونگا. انف اللہ مبارک, انف اللہ مبارک, انف اللہ مبارک. 1,48,000 زبانیں حرکت میں آئی. لسان اللہ مبارک, لسان اللہ مبارک, لسان اللہ مبارک. 1,48,000 چہرے خوشیدے جمے. وجہ اللہ مبارک, وجہ اللہ مبارک, وجہ اللہ مبارک. 1,48,000 جسموں میں حرکت پیدا ہوئی. ولی اللہ مبارک, ولی اللہ مبارک, ولی اللہ مبارک. مجمع کے سب سے آخر میں 350 برس کا بوڑھا صحابی سلمان فارسی, ابو ذر, مقداد, میثم, علی کے سول انٹیلیجنٹ محکمہ CID کے اعلیٰ ترین افسروں نے دل کے کاغذ پر بینائی کے قلم سے. بھائی کہاں سے لفظ لے آؤں؟ 350 برس کا بوڑھا صحابی سلمان فارسی, ابو ذر, مقداد, میثم, علی کے سول انٹیلیجنٹ محکمہ CID کے اعلیٰ ترین افسروں نے دل کے کاغذ پر بینائی کے قلم سے لکھنا شروع کیا. اس نے دل سے مبارکباد دی. لکھنؤ کا سمجھدار مجمع بیٹھا ہے. اس نے ساری رات بھی کہوں تو تعداد 1,24,000 کی ہے. اس نے دل سے مبارکباد دی. ایک دفعہ علامہ محسن نقوی شہید مجمع کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ذرا وہ وقت تو بتاؤ کون سا وقت تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا. کہا وہ وقت تھا جب نبوت کی شام ہو رہی تھی, امامت کی صبح ہو رہی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام بنایا اللہ نے. امت مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. جمہوریت کا کانسیپٹ کیا نہیں ہے ہی نہیں. کانسیپٹ جمہوریت کا اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جسے ہم چنے اسے مانو. بنانا نہیں ہے, ماننا ہے. بنائے ہوئے کو ماننا ہے. اچھا پہلے خلیفہ بنا رہے تھے, جب بار بار قرآن میں آیتیں پڑھی تو کہلے ہم بھی امام بنائیں گے.
بھائی بہت بڑا جملہ آپ نے بہت آسانی سے سن لیا. پہلے خلیفہ بنائے, کام چلا نہیں, قرآن پڑھتے رہے. اللہ کہہ رہا ہم امام کے ساتھ بلائیں گے, کہ ہم بھی اپنا امام بنا لیں گے. ایک نہیں بنائے, 4 بنا دیے, 4 بنا دیے. اچھا بنانے بھی جب کھڑے ہوئے تو اسی کو لائے جو امام کا شاگرد تھا, لے کے اسی کو آئے. 4 بنائے, چاروں کا فقہ الگ, شریعت الگ, حکم الگ. ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں پہ باندھو, دوسرا کہتا ہے یہاں پہ باندھو, تیسرا کہتا ہے یہاں پہ باندھو. شیعوں نے تو کبھی نہ کہا کہ یہاں باندھو, یہاں باندھو, یہاں باندھو, کیونکہ تم نے خود بنائے ہیں, شیعوں نے اللہ والے مانے ہیں. نہیں میں ایسے نہیں بات کر رہا ہوں, جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کروں, لکھنؤ کے مزاج نفاست اور اردو ادب کے حوالے سے. بھائی 5ویں امام کی خدمت میں اگر کوئی پہنچے اور کہے کہ مولا یہ بتائیے آپ نے کیا کہا, کوئی حدیث 5ویں امام کی بیان ہو, اور میں جاؤں مولا آپ نے کیا کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو وہی کہا جو میرے بابا امام زین العابدین نے کہا. میں امام زین العابدین پوچھا مولا آپ نے کیا کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہا, میں نے تو وہی کہا جو میرے بابا حسین نے کہا. میں امام حسین کی خدمت پہنچا, مولا آپ نے کیا کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہا, میں نے تو وہی کہا جو میرے بھائی حسن نے کہا. میں امام حسن کی خدمت پہنچا, مولا آپ نے کیا کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہا, میں نے تو وہی کہا جو میرے بھائی حسن نے کہا. حسن کی خدمت پہنچا, آپ نے کیا کہا میں نے بھی وہی کہا جو میرے بابا علی نے کہا. میں مولا علی کی خدمت پہ پہنچا, میں نے کہا مولا آپ نے کیا کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہا, میں نے تو وہی کہا جو نبی نے کہا. آخر میں پہنچ گیا نبی کی خدمت میں. اردو ادب کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں پہنچا نبی کی خدمت میں, میں نے کہا یا نبی اللہ آپ نے کیا کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہا, میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی. امت نے 4 بنائے, چاروں کے مصلح الگ, فقہ الگ, شریعت الگ. اللہ نے 12 بنائے, مصلح ایک, فقہ ایک, شریعت ایک. نہیں اس سے قیمتی جملہ کہوں, سوال لیجئے گا جملہ سماعتوں کے نظر کروں. اما جب امت بناتی ہے تو شریعت میں بھی فرق ہوتا ہے, فقہ میں بھی فرق ہوتا ہے, مصلح میں بھی فرق ہوتا ہے, لیکن جب اللہ بناتا ہے تو لیٹ بھی جائے تو لگتا ویسے ہی ہے. لیٹے ایک رات نا, کفار رات بھر نبی سمجھتے رہے. لوگ کہہ دیتے نبی علی نبی کی نقل کا نام ہے. میں کہتا ہوں نقل کا نام نہیں, اصل کا نام ہے. اما جو جاگتے میں شبی بنے اسے نقل کہتے, جو سوتے میں شبی بن جائے اسے اصل کہتے. بھائی جاگتے میں کسی کی نقل کرنا آسان ہوتا ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ رات میں گھر جائیے گا تو ایسے ہی سوئیے جیسے ابا سوتے ہیں. سوتے میں تو کسی کو ہوش ہی نہیں رہتا, کیسے لیٹے ہیں, کیسی کروٹ. اچھا وہ عرب تھے بھائی, وہ پوری رات یہی سمجھتے رہے کہ نبی لیٹے. نہیں جملہ سے آگے پھر کہوں گا, پھر آتا والا جملہ سنا رہا ہوں. رات بھر یہ سمجھے کہ نبی لیٹے ہیں, اصل میں وہ نبوت و امامت کو دنیاوی جسم سے دیکھ رہے تھے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ نور ہے, یہ نور ہے. تو نبی نے امام بنائے, اللہ کے بنائے ہوئے امام. اور جب امام ہوتا ہے تو پھر امام ہوتا ہے. جب جنگ کی بات آتی ہے تو طاقت دکھاتا ہے, اور جب صبر کی بات آتا ہے تو بھی طاقت دکھاتا ہے. اس سے بڑا صبر کیا ہوگا. شورا نے عجب جملہ کہا ہے چوتھا امام کے حوالے سے, مجھے شعر نہیں یاد, مطلب معنی مفہوم بتا دیں. دیکھیے آپ اگر غور کریں, میں سمجھتا ہوں چوتھے امام کے لیے اس بات کو سن کے ہی رونا کافی ہے, گریہ کرنے کے لیے صرف اتنا سا. کسی گھر میں 1-2 موتیں ہو جاتی ہیں, لوگ اول فول بکنے لگتے ہیں. آپ سوچئے 18 بنی ہاشم کے جوان جس کے سامنے تہتیک کر دیے گا.
صبر بھی تھک گیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مولا آپ کو سلام ہے، سجدہ کر دیا۔ آپ سوچیں، پورا بھرا گھر اجڑ گیا، خیموں میں آگ لگ گئی، اور اس کے بعد شکر کا سجدہ۔ یہ واقعی چوتھے امام کی طاقت تھی۔ اللہ اکبر۔ آج اسی امام کی شب شہادت ہے۔ آج کیوں نہ ہم پرسا دیں شہزادی فاطمہ زہرا کو، اپنے وقت کے امام زمانہ کو پرسا دیں، ان کے جد کا پرسا دیں ہم امام مظلوم کربلا کو۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ قافلہ چل رہا ہے، 1 سال قید رہے ہیں اسیران کربلا، 1 سال قید رہے ہیں، اور 1 سال میں 3 طرح کے قید خانوں میں رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں خالی قید خانے کی جو شکل و صورت ہے وہ سننے رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک قید خانہ وہ تھا جس میں چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی۔ ایک قید خانہ وہ تھا جہاں آدمی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، رکوع کے عالم میں رہتا تھا۔ ایک قید خانہ سنیں، وہ تھا جہاں اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ اور سب سے سخت منزل امام پہ جانتے کیا ہے؟ سب سے سخت منزل، اپنی بہنوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ کے سنیے گا، میں سمجھتا ہوں سب سے سخت منزل وہ ہوئی بھائی کے سامنے کہ جب بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہو، سامنے بہن کا جنازہ ہو۔ شہزادی سکینہ، آپ سوچیں جس بچی کی ناز برداریاں اٹھانے کے لیے عباس جیسا چچا ہو، حسین جیسا باپ ہو، علی اکبر اور قاسم جیسے بھائی ہو، اور محمد جیسے بھائی ہو۔ اچھا، اب ساری آسیں شہزادی سکینہ کی جڑی کس سے ہیں؟ چوتھے امام سے جڑی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مصائب کے حوالے سے یہ جملہ سوئے تو کافی ہے۔ اب شہزادی سکینہ کی نگاہ میں اکبر بھی سجاد ہے، عباس بھی سجاد ہے، حسین بھی سجاد ہے، قاسم و محمد بھی سجاد۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سفر کربلا کے حوالے سے، اس میں ایک فقرہ میں نے پڑھا کہ جب ظالم تماچے مارتا تھا شہزادی سکینہ کے، تو خالی تماچے نہیں مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اب بلاؤ اپنے چچا عباس کو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ قافلہ چلا، اور کئی چیزیں میں نے مقتل کے حوالے سے پڑھی۔ ایک چیز یہ بھی میں نے اس میں پڑھی کہ جو قافلہ لے گئے تو اس میں یہ اہتمام کیا تھا کہ ایسے راستوں سے لے کے جائیں جو نامعلوم راستے ہوں، جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو، اور یا پھر ان راستوں سے لے جاتے تھے جہاں دشمن علی رہتے ہوں۔ اور جب دشمن علی کے ان راستوں سے لے کے جاتے تھے تو ایک منادی آواز دیتا تھا، جس کو علی سے بدلہ لینا ہو اولاد علی سے بدلہ لے لے۔ کہیں سے پتھر آتے تھے، عورتیں گھروں کی جلی ہوئی لکڑیاں پھینک دیتی تھی۔ قافلہ چلا جا رہا ہے، ایک مرکز پہ ایک جگہ پہ یہ قافلہ رکا۔ اب حمید بن مسلم راوی ہے، سید اشتاق حسین کربلائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حمید بن مسلم راوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے شہزادی زینب کو ایک چیخ مارتے سنا، کہا ایسی چیخ آج تک شہزادی نے کبھی ماری نہیں، جیسی چیخ اس وقت ماری ایسی چیخ
آقا حسین کے سر تن سے جدا ہونے پہ نہ ماری، عباس کے بازو قلم ہونے پہ نہ ماری، اون محمد کے لاشوں پہ نہ ماری، قاسم کے پامال لاشے پہ نہ ماری، اکبر کے سینے میں برچھی کی اینی لگنے پہ نہ ماری، اصغر کے گلے پہ تیر لگنے پہ نہ ماری. جیسی چیخ اس وقت ماری. کہا میں دیکھنے گیا کہ دیکھوں آخر ماجرا کیا ہے، آخر شہزادی اتنی تیز چیخی کیوں. کہا میں گیا تو میں نے وہ منظر جب دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا. حمید بن مسلم کہتا ہے میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش نہیں رہا. کہا میں جب ہوش میں آیا تو رات کو میں لیٹا بستر پہ سوچتا تھا اور وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے گھومتا تھا. وہ منظر سید سجاد کا منظر تھا. سید سجاد کے چہرے پہ میری نگاہ جاتی تھی، وہ بے کسی، وہ بے بسی، وہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، وہ پیروں میں بیڑیاں، وہ میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی. میں اس میرے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے تھے. کہتا میں نے کئی دفعہ چاہا اس منظر کو قلم کر دوں. کام منظر کو قلم بند کرنے کے لیے جیسے ہی بیٹھا، کہتا 2-4 لائنیں لکھی تھی کہ آنکھوں سے اشک گرے، سیاہی دھل گئی. حمید بن مسلم کہہ رہا میرے آنکھوں سے اشک گرے، سیاہی دھل گئی. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنی پوری طاقت جوڑی کئی دنوں بعد اور میں لکھنے بیٹھا. کہتا منظر کیا ہے؟ کہا ایسی چیخ کبھی شہزادی زینب نے ماری جیسی چیخ اس وقت ماری. میں نے کہا میں دیکھوں آخر ماجرا کیا ہے. کہا میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ شہزادی سید سجاد کے پیروں پہ دیکھ رہی تھی. اب جو میں نے پیروں کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا سید سجاد کے پاؤں کی بیڑیاں جو تھی وہ پیروں سے رگڑتی تھی، رگڑنے کے بعد گوشت الگ ہوتا تھا. پھر ان جلتی ہوئی بیڑیوں سے گوشت بڑ بڑ کے ٹکڑے نیچے گر رہے تھے. شہزادی نہیں، ہاتھ کھلے نہیں جو میں رکھ دوں. ارے سر پہ چادر نہیں گرا، آنسو ضرور ہے جن سے تمہاری اللہ